السلام علیکم ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں خیر خبر دا بلوچستان. میں ہوں آپ کا میزبان ڈاکٹر سجاد بخاری. بات کریں گے آج ایک مرتبہ پھر بلوچستان میں سیلاب کے بعد تباہکاریوں اور ری ہیبلیٹیشن کا جو مرحلہ ہے اسے خوش اسلوبی سے کیسے طے کیا جا سکتا ہے، کیونکہ اب تک ہم دیکھ رہے ہیں کہ بلوچستان کی طرف توجہ نہیں دی جا رہی. یہ بدقسمتی ہے، ہمیشہ کی طرح ایک مرتبہ پھر بلوچستان نظر انداز ہو رہا ہے. ڈیفینیٹلی اندرون سندھ، جنوبی پنجاب کی جو تباہکاریاں ہیں اور جو فصلیں بہہ گئی ہیں، کروڑوں بلکہ اربوں روپے کی جو زرعی اراضی ہے وہ اس وقت سیلاب کا منظر پیش کر رہی ہے. لیکن بلوچستان کی حالت زار پر ایک مرتبہ آپ کی توجہ چاہتے ہیں بلوچستان کے لوگ، کیونکہ بلوچستان میں ایک تو فروٹ باسکٹ مکمل طور پر تباہ ہو گیا ہے. روڈ انفراسٹرکچر کی بات کریں، ریلوے انفراسٹرکچر کی بات کریں، رابطہ پلوں کی بات کریں، کیونکہ بلوچستان اور سندھ کے ڈائنامکس میں بہت فرق ہے جنوبی پنجاب کے ڈائنامکس میں. کیونکہ بلوچستان میں فلڈ آیا، سارے انفراسٹرکچر کو بہا کر لے گیا. سیب کے باغات، آڑو، خوبانی اور یہ تمام کے تمام جو اربوں روپے کا کنٹریبیوٹ کرتا ہے، اور پاکستان کی 45% صرف سیب کی مد میں بلوچستان پوری کرتا ہے. تور کولو کا سیزن تھا، جو لوگ سمجھتے ہیں کالا کولو، انہیں اندازہ ہوگا کہ کتنا قیمتی یہ سیب ہے، مکمل طور پر تباہ ہو گیا. اب بلوچستان میں بہت سارے ایسے ایریاز ہیں جن کا ہم ذکر کر سکتے ہیں. انفراسٹرکچر تو ایک علیحدہ چیز ہے کہ جی مکانات تھے، زرعی زمینیں تھے، اب تو وہ ندی نالوں کا منظر پیش کر رہے ہیں. لیکن جو لوگوں کی چھتیں ان سے چھن گئی اس پر بھی ہم بات نہیں کرتے. دوبارہ ری ہیبلیٹیشن ہوگی، کیسے ہوگی، کوئی میکنزم ہی نہیں ہے. صرف محض یہ ہے کہ سب جس سے بات کرو آپ کو ایک سیٹسفیکٹری ایلیمنٹ نظر آئے گا. انتظامیہ سے پوچھیں تو انتظامیہ کہتی ہے سب ٹھیک چل رہا ہے، پی ڈی ایم اے کہتی ہے جی بہت زبردست پرفارمنس چل رہی ہے. حکومت وقت کی بات کریں تو صوبائی حکومت کہتی ہے کہ جی ہم بھی متاثرین کی مدد کر رہے ہیں. لیکن اگر آپ گراؤنڈ پہ جائیں تو حقائق بالکل اس کے برعکس آپ کو دکھائی دیتے ہیں. لیکن بلوچستان کے مسائل کو حل کرنا ہوگا، اور ہم نے پچھلی کئی ایپیسوڈ میں بلوچستان کے متاثرہ علاقوں پر فوکس رکھا ہے. آج ہمارا فوکس وہی ہوگا، اس پر ہم تفصیلاً بات کریں گے. اپنے مہمانوں کا تعارف کرواتے چلیں. اسلام آباد اسٹوڈیوز میں ہمارے ساتھ موجود ہیں جی ملک نسیم کاکڑ. آپ ہنہ اوڑک علاقائی کمیٹی کے سربراہ ہیں. ہنہ اوڑک کے بارے میں آپ کو میں یہ ضرور بتاتا چلوں کہ یہ 11 ارب روپے کے قریب ایک محتاط اندازے کے مطابق یہاں نقصان ہوا ہے. بلوچستان بلکہ صوبائی دارالحکومت کوئٹہ کے لوگوں کے لیے ایک ہی سیاحتی مقام تھا ہنہ اوڑک، ہنہ جھیل. مکمل طور پر وہاں کے باغات اور وہ سیب کے درخت جن کی میں نے آپ کو بات کی، جنہیں ایک میچور ہونے تک، پھل دینے تک 8 سے 10 سال لگتے ہیں. یعنی اگر آپ ایک چھوٹا پودا لگائیں تو اس میں 10 سال کا عرصہ لگتا ہے جب وہ میچور ہوتا ہے اور پھل دیتا ہے. تو اس کا مطلب یہ کہ ان 8 سے 10 سال ان کو کیسے کمپنسیٹ کیا جائے گا. ان سے بات کریں گے کہ ان کا انفراسٹرکچر کیسے تباہ ہوا، اور حکومتی سنجیدگی کے حوالے سے بھی ان سے بات کریں گے. ملک نسیم کاکڑ صاحب، شکریہ آپ کی تشریف آوری کا. کوئٹہ اسٹوڈیوز میں ہمارے ساتھ موجود ہیں جی ظاہر خان ناصر، سینئر صحافی ہیں، تجزیہ کار ہیں، اور اسی طرح ملک رشید کاکڑ صاحب ہیں، سماجی کارکن ہیں، اور کچلاک کا علاقہ جو وہاں پہ تباہی ہوئی ہے وہاں پہ انہوں نے بہت کام کیا ہے، سماجی کارکن بھی ہیں. ملک رشید کاکڑ صاحب آپ کا بہت شکریہ، ظاہر خان ناصر آپ کا بہت شکریہ. اور ہمارے ساتھ موجود ہیں، خصوصی طور پر ہم نے مدعو کیا ہے ڈاکٹر جاوید علی خان کو. آپ سابق ڈائریکٹر جنرل ہیں انوائرمنٹ کے، اور اس وقت آپ کنٹری ہیڈ ہیں یونائٹڈ نیشن ہیبیٹاٹ کے. بہت شکریہ ڈاکٹر صاحب آپ کا بھی. بہت شکریہ آپ کا جی سجاد. بہت شکریہ ڈاکٹر صاحب. بلوچستان آج ہمارا فوکس ہے، بلوچستان پر ہماری بات ہوگی. بلوچستان سب سے زیادہ اس وقت نقصان اٹھا چکا ہے، اور بلوچستان کے جو مونسون ایریاز تھے وہاں تو ڈیفینیٹلی ہیوی رین فال ہوا ہے. لیکن کوئٹہ، چمن اور اس کے علاوہ قلعہ عبداللہ اور بہت سارے ایسے ایریاز ہیں جہاں پہ کبھی بھی رین یا وہ مونسون کی رینج میں نہیں آتے. آنے والے دنوں میں مزید بھی خطرات ہیں. ہماری حکمت عملی کیا ہونی چاہیے بالخصوص بلوچستان اور کوئٹہ کے نواحی علاقوں کو لے کر؟ ڈاکٹر صاحب یہ میرے تو خیال میں جو ہے نا وہ سب سے پہلے ڈیمیج کی اسسمنٹ جو ہے یہ سب سے زیادہ ضروری ہے. اور یو این سسٹم جو ہے آج کل جہاں تک کیونکہ میرا ادارہ اور کنٹری وائڈ اسسمنٹ، اور جب یہ اسسمنٹ اس کے بعد کنسٹرکشن کے اوپر سب سے پہلے کو میٹ کرنا تھا اور ہیلتھ سروسز کو کرنا، تو مرحلے وار ہوتا جائے گا. اور ان اگر کوئی ہے کہ یہاں پر کچھ نہیں رہا ہے تو وہ آپ دیکھیں گے کہ
یقیناً یہاں پر بھی پہنچیں گے اور یہاں پر بھی جو ہے وہ ساری ضرورتیں پوری کی جائیں گی اور جو انفراسٹرکچر کا نقصان ہے وہ سب سے پہلے تو ایجوکیشن ہے ریسرچ کو یعنی لوگوں کو مہیا کرنا سب سے پہلی ترجیح اس کے بعد معاشیات جو ہے اس کی طرف بھی پورا رجحان ہو کچھ کیا جائے گا. ٹھیک ہے، میں دوبارہ بھی آؤں گا آپ کی طرف ڈاکٹر صاحب. اب ہم کوئٹہ اسٹوڈیو تو جائیں گے لیکن اس سے پہلے ملک نسیم کاکڑ صاحب آپ کی طرف آئیں گے. یہ ہنا اڑک میں خود گیا، میں نے ہنا اڑک کا وزٹ کیا. ہنا اڑک کی جو صورتحال ہم نے دیکھی، خاص طور پر مجھے وہاں کے سیب کے باغات دیکھ کے، گو کہ آڑو ہے، خوبانی ہے، زرعی زمین ہے. پھر ایک ولی تنگی کے ڈیم کا ایک پروپیگنڈا بھی چلا، نواں قلی کے لوگ سڑکوں پر نکل آئے. لاکھوں کی آبادی ہے آپ کے ہنا اڑک اور نواں قلی کا جو نواحی علاقہ ہے، مکمل طور پہ انفراسٹرکچر بہ گیا، پل بہ گئے. کمپنسیشن کے حوالے سے کیا کوئی آپ سے رابطہ کیا گیا؟ پی ڈی ایم اے نے کیا کوئی ایسے غیر معمولی فیصلے کیے یا جو ضلعی انتظامیہ ہے کیا وہ آپ کی مدد کو پہنچی ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. سر آپ کی بڑی مہربانی آپ کی پوری اسٹاف کا. نہیں ویسے تو پوٹیسیشن کے لیے تو سارے تھے. اس حالات میں کوئی 4 تیلی لے کے آتا ہے، کوئی 5 تیلی لے کے آتا ہے اپنی پوٹیسیشن کے لیے، جو وہاں پہ آٹوں کا تھیلا لے کے آٹوں کا تھیلا. مگر ہمیں آٹھیں کی ضرورت نہیں. وہاں پہ آپ نے خود دیکھا کہ ہمارا ٹوٹل انفراسٹرکچر تباہ ہو چکا ہے. اس ٹائم تقریباً ہمارے اندازے کے مطابق، ہمارے ایکسپرٹ کے مطابق کوئی 11 ارب روپے نقصان ہوا ہے ہمارے انوڑ کا. 11 ارب روپے نقصان ہوا ہے. آپ خود بہتر جانتے ہیں، آپ نے دیکھا ہوگا وہاں پہ کہ ہمارے پلیے تباہ، ہمارے اسکول، ہمارے اسپتال، ہمارے فصل. اس ٹائم کوئی تقریباً 100-200 تقریباً کوئی 350 ایکڑ زمین وہ متاثر ہوا. 350 ایکڑ زمین، زرعی زمین وہ متاثر ہوا. پھر ایک دوسری بات یہ ہے سر کہ ملک کی اکانومی میں، موجودہ حالات میں ملک کی اکانومی میں ہمارے ہنا اڑک کا بہت بڑا اہم حصہ ہے. بالکل حصہ ہے ہنا اڑک سنجاوی کا بالکل اس میں، اور توبے کا بہت حصہ. جی بالکل. سیب ہم دیتے ہیں، گیس ہمارے علاقے سے، کوئلہ جو کوئلہ ڈیپو پورا پاکستان کو ہم لوگ پرووائڈ کر رہے کوئلہ. مگر آج تک ابھی بھی ہمارے علاقے میں کام اپنی مدد آپ کے تحت ہم کام کر رہے ہیں. وہاں پہ ایک ڈپٹی کمشنر صاحب کوئٹہ کے بڑی مشکور ہے. پہلا دن جو یہ آفت آیا تو ڈپٹی کمشنر صاحب نے ہمارے ساتھ کافی تعاون کیا. پھر اس کے بعد ہمارے پاس کوئی نہیں ہے کہ جمعیت علماء اسلام مولوی واسع صاحب وہ آیا اور ان کے اسٹاف آیا. ابھی تک مثلا ہمارے پاس کوئی دوسرا نہیں، بلکہ کوئٹہ میں ہم لوگوں نے پریس کانفرنس بھی کی. سی ایم صاحب سے بھی ہم لوگوں نے گلہ کیا، بلکہ کور کمانڈر صاحب سے بھی ہم لوگوں نے گلہ کیا کہ بھائی ہم لوگ کینٹ سے کوئی 2 کلومیٹر کے فاصلے پہ بالکل ہے ایک تفریح مقام ہے بلوچستان میں. اس کے بلوچستان ایک ہی تفریح مقام ہے انوڑک، اس پورا بلوچستان کا دل ہے، مگر ہمارے پاس کوئی نہیں ہے. تو ابھی بھی جو موجودہ آپ جا کے دیکھ لیں، ہمارے اسکول دیکھ لیں، ابھی تک بچے اسکول نہیں جا رہے. ہمارے سسٹم اسی طرح. میں گیا تو مجھے یہ پتا چلا کہ جس رات کو بہت بڑا ہیوی فلڈ آیا تھا تو وہاں کی خواتین اور بچوں نے، جسے آپ لوگ ہونڈئی کہتے ہیں، پہاڑ کی چوٹی پر ان کو پوری رات گزاری. تقریباً 3 دن تک گزری تھے پہاڑوں میں رہے. جی بالکل. ابھی بھی ہمارا سسٹم سارا دھرم بھرم ہے. مثلا جو ہماری گریونسز ہے، جو ہماری شکایت ہے، وہ کام بالا تک ہم لوگوں نے پہنچا دی، مگر اس سنوائی نہیں ہو رہا. آپ موجودہ حالات میں بلوچستان میں آپ دیکھو سارا صوبہ پانی میں ڈوبا ہوا ہے. مگر ہمارے سی ایم صاحب کو اس کی پڑی ہوئی، وزارتوں کی پڑی ہوئی، کبھی جمعیت علماء اسلام کے پاس جاتا ہے، کبھی کدھر جاتا ہے، کبھی کدھر جاتا ہے. بھائی پورا پاکستان، پورا بلوچستان پانی میں ڈوبا ہوا ہے. سب سے پہلے اب کل میں نے اس کو دیکھ رہا تھا ٹی وی پہ، یہ جام کمال صاحب کے پاس گئے تھے. جی تو شروع سے بلوچستان ایک لاوارث صوبہ ہے. اسی لیے تو ہمارے جو موجودہ کمیٹی کے ممبران حمید ری اسلام آباد ہے، چیخنے آئے یہاں پہ، فریاد کرنے آئے ہیں کہ بھائی ہمارے، ہم نے تبھی آپ کو مدعو کیا کہ آپ اسلام آباد آئیں، ہماری خیبر نیوز سے آپ اپنی آواز حکام بالا تک پہنچائیں. بالکل. تو اسی طرح بالکل اسی طرح ہمارے سسٹم اسی طرح دھرم بھرم پڑا ہوا ہے. ہمارا انفراسٹرکچر پورا تباہ ہو چکا ہے. ہماری اسکولیں، اسپتال، مثلا آپ ہمارے روڈ دیکھ لیں. ابھی کچھ ویڈیوز ہے، پھر میں آپ کو سینڈ کروں گا. میں دیکھی، ہم نے دکھائی ہیں، سب کو دکھائی ہیں، اپنے لوگوں کو بھی دکھائی ہیں تمام ویڈیو. تو یہ بلوچستان تو ایک لاوارث صوبہ ہے شروع سے. جب سے پاکستان بنا ہے ہمارا صوبہ اسی طرح لاوارث ہے. ابھی ہم لوگوں نے یہاں پہ احتجاج کی شکل میں ہم لوگ ہیں اسلام آباد کہ ہم لوگ یہاں پہ احتجاج بھی کریں گے، کیونکہ بلوچستان میں وہاں پہ تو کوئی سن ہی نہیں رہا ہے.
کسی کے پاس بھی جاؤ بولتا ہے میرا پاس فنڈ نہیں ہے, ڈی سی کے پاس جاؤ ڈی سی بولتا ہے میرے پاس فنڈ نہیں ہے, منسٹر کے پاس جاؤ منسٹر بولتا ہے میرے پاس فنڈ نہیں ہے. لیکن میں آپ کو ملک نصیر صاحب ایک بات یہاں پہ ضرور کہوں گا, ہماری کیپیسٹی ایشوز بالکل ہیں, کیونکہ بین الاقوامی سطح پر فنڈ ریزنگ ہو رہی ہے, اور WHO یا یونائٹڈ نیشن ایک فلڈ ریلیف اکاؤنٹ بھی بنا ہوا ہے, اس میں بھی ہو رہا ہے, کنٹریبیوشن ہو رہا ہے, وقت ضرور لگے گا. لیکن یہ جو عدم دلچسپی ہے نا, یہ آپ کے پہلو سے میں اتفاق کرتا ہوں کہ حکومتی سطح پر ایک عدم دلچسپی کا مظاہرہ دیکھنے میں آ رہا ہے, اور وزارتوں کا معاملہ چل رہا ہے, اور یہ مجھے بھی پتہ ہے کہ کیا کچھ ہو رہا ہے. ملک رشید کاکڑ صاحب, میں پھر ظاہر خان کی طرف بھی جاؤں گا. آپ یہ بتائیے گا, کچلاک, بوستان اور اس کے نوائی علاقے, ایون کہ میں نے دیکھا کہ کچلاک کے بائی پاس کا ایک پل تھا, وہ بھی تقریباً جب ہم پہنچے وہاں پہ تو اس بائی پاس کا پل بھی تقریباً پانی کی نظر ہونے والا تھا. انتظامیہ پہنچ گئی, فوٹو سیشن کے لیے وہاں پہ وزیر داخلہ صاحب بھی پہنچ گئے. اصل میں صورتحال اوورآل کیا ہے؟ کیونکہ ہنہ اڑک کی اگر ہم بات کریں تو آپ بھی بہت قریب ہیں, ایک بیچ میں پہاڑی اور پہاڑی کی دوسری طرف تکتو کے ساتھ آپ بیٹھے ہوئے ہیں, تو کیا اس نقصانات کا ازالہ کرنے میں سنجیدگی نظر آ رہی ہے آپ کو حکومت کی؟ پہلے تو میں خیبر ٹی وی کا شکریہ ادا کرتا ہوں ڈاکٹر صاحب آپ کا, کہ آپ نے اس موقع پہ ہم لوگوں کو بلایا. آپ کو شاید معلوم ہے میں اس وقت کچلاک کی بات نہیں کروں, صرف آنے کی میں کہ ٹوٹل بلوچستان کی بات کروں گا, کیونکہ بلوچستان جو ہے PDMA کا رپورٹ ہے 34 ڈسٹرکٹ اس سے متاثر ہوئے اور بڑی نقصان ہوئے ہر طرح کے, جیسے آپ نے پہلے بتایا زمینداری بھی چلی گئی, حیوانات بھی تقریباً سارے ہو گئے, اور مکانات کا بڑے نقصان ہوئے. تو اس وجہ سے کچلاک ویلفیئر سوسائٹی, اور آپ کو شاید پتہ ہوگا 15-20 دن پہلے, اور فورم آف جرنلسٹ دونوں نے مل کر کے کوئٹہ پریس کلب میں تمام سیاسی پارٹیوں کا اور مخیر حضرات کا ایک کانفرنس بھی طلب کیا, بلکہ بڑی تعداد میں سارے پارٹیوں نے اس میں شرکت بھی کی, اور ہم سب نے یہ فیصلہ کیا کہ اس کے لیے ڈونر کانفرنس بلایا جائے. لیکن آج تک ہم لوگوں سے کسی نے نہ رابطہ کیا ہے, نہ ڈونر کانفرنس بلایا گیا ہے, اور نہ کچھ ہوا ہے. بس جیسے نسیم صاحب نے کہا خالی فوٹو سیشن ہو رہی ہے, باقی سرا میں تو خود حیران ہوں, ابھی سردی بھی آ رہا ہے, اور سردی میں 15-20 دن کے بعد بہت, خاص کر کے اکتوبر کا سردی بہت سخت ہوتی ہے. ابھی گورنمنٹ کے پاس ابھی تو خوراک کا ٹائم تو چلا گیا, وہ بھی بڑی مقدار میں لوگوں کو نہیں ملا. اب تو میں کہتا ہوں بالی کے لیے پتہ نہیں وہ لوگ کیا کام کر رہے ہیں, ہم لوگوں کو تو کوئی پتہ نہیں چل رہا ہے, نہ نیوز پیپر میں آئے نہ کوئی ٹی وی پہ آئے کہ بالی, اصل مسئلہ بالی کے ہے کہ اگر بالی میں بھی کام نہیں ہوا تو میرے خیال سے یہ سردی میں بیماریوں کا بھی سخت خطرہ ہے, میرے خیال سے بہت بڑی نقصان ہوگا. بالکل آپ صحیح کہہ رہے ہیں ظاہر خان. ناصر, ایک چیز تو بہت اچھی ہے, اور بالکل یہ ڈاکٹر جاوید علی خان صاحب بھی آپ لوگوں کی گفتگو سن رہے ہیں, کہ پہلی مرتبہ ہم نے دیکھا ہے کہ انوائرمنٹل جرنلسٹ ایک فورم آپ لوگوں نے بنایا, اور عرصہ دراز سے آپ لوگ اس پر کام کر رہے ہیں کہ انوائرمنٹ پر کام ہونا چاہیے, اور یہ پہلی مرتبہ ہوا کہ انوائرمنٹ کو لے کے جرنلسٹ نے ایک فورم بنایا. آپ لوگوں نے اس حوالے سے کچھ کام بھی کیا ہے. کیا لگتا ہے آپ کو کہ کچھ سنجیدہ اقدامات ہیں کیا کلائمیٹ چینج اور انوائرمنٹ کو مد نظر رکھ کے کنسٹرکشن یا ری سیٹلمنٹ, بلوچستان کی کیا اتنی کیپیسٹی ہے حکومت کی کہ یہ سب کچھ کر سکے؟ یہ آپ مجھے کچھ جی ظاہر خان صاحب. شکریہ ادا کرتا ہوں کہ اہم موضوع پر آپ نے مجھے انوائٹ کیا تھا. لیکن اصل مسئلہ یہ ہے کہ ہمارے مہمانوں نے ذکر کیا جب سے یہ سیلاب آیا تھا, طوفانی بارشیں ہوئی تھی, تو بڑے پیمانے پر نقصانات ہوئے تھے. نقصانات کے بعد لوگوں کی جو ہے اپنا نظریں جو ہے حکومت کی جانب تھے, چاہے اس میں وفاقی حکومت ہو چاہے اس میں صوبائی حکومت ہو. لیکن صوبائی حکومت کے حوالے سے میں یہ ذکر کرنا ضروری سمجھتا ہوں کہ یہاں پہ بلوچستان جو ہے, جو ہم ہر پروگرام میں اس کا ذکر کر رہے ہیں کہ بلوچستان ایک تجربہ گاہ بن چکا ہے. سینٹ کی جب الیکشن ہوتے ہیں, باہر سے لوگ آتے ہیں, یہاں پہ پیسے انویسٹمنٹ کرتے ہیں, اپنے آپ کو کامیاب کرتے ہیں. اسی طرح جو ہے حکومت جب بن جاتے ہیں تو حکومت کے خلاف جو ہے دوسرا پارٹی اٹھا کر وہ یہ کارروائی کرے کہ وہ اپنا گورنمنٹ بنانے کے چکر میں ہوتے ہیں. ابھی اس وقت جو ہے حالات انتہائی خراب ہے. سیلاب آیا تھا تقریباً 400 کے قریب, ویسے پیڑے میں تو اس وقت کہہ رہے تھے کہ 350 لیکن 400 کے قریب لوگ جو ہے وہ جان باک ہو گئے تھے. ہزاروں کی تعداد میں مال مویشی جو ہے وہ ہلاک ہو گئے تھے. لاکھوں 3 لاکھ سے زیادہ مال مویشی بلوچستان میں بہ گئے, مردم ہو گئے تھے.
وہ گر چکی ہیں، لیکن حکومت کی جانب سے جو ہے وہ اقدامات ہونے کے بجائے اس وقت جو ہے اپنا وزیر اعلیٰ صاحب اپنی کرسی بچانے کے چکر میں ہیں. کبھی مولانا واسی کے گھر پہ دستک دیتے ہیں، کبھی اختر منگل کے گھر پہ دستک دیتے ہیں، اور آخر کار یہ مجبور ہو کہ جو اس کا جو خاص عریب تھا جو ان کے خلاف وہ کارروائی کرے، جام کمال کے پاس بھی پہنچ گئے، لیکن جام کمال نے 2 فکرے میں اس کو فارغ کر. اس نے کہا تھا کہ میرے اور آپ کے اختلافات جو ہے وہ اصلی ہے، ذاتی نہیں ہے، وہ اختلافات تھے وہ رہیں گے. لیکن اس وقت جو ہے عوام جو ہے وہ در پدر ہے، جو سیلاب والے ہیں ان کے پاس جب ہم جاتے ہیں وہ کہتے ہیں کہ پلان شخص آیا تھا، اس نے آٹا 10 کلو آٹا 5 کلو چاول اور چینی وغیرہ لا کر فوٹیشن بنا کر چلے گئے تھے. ابھی پتہ نہیں ہے کہ وہ کون لوگ تھے اور کس طرح آئے تھے، لیکن حکومت کی جانب سے ابھی تک کچھ بھی نہیں ہوا، نہ انہوں نے کر لیا. صرف یہ ہے کہ لوگ حکومت کی طرف دیکھ رہے ہیں. لیکن میں ڈاکٹر صاحب یہ آپ کو بتاتا چلوں کہ اس وقت جو ہے سیلاب زدگان کا واحد حل جو ہے وہ پی سی بی میں ہے. اگر پی سی بی پورا نہیں دے سکتے تو اس میں کٹ لگا کر نہیں ہے، لیکن وہ جو ہے حکومت اور اراکین اسمبلی اور خاص کر صوبائی وزراء جو ہے وہ اس کے لیے تیار نہیں ہے، کیونکہ اگر وہ تیار ہو جائیں گے تو وہ جو کھا رہے ہیں، جو کرپشن کر رہے ہیں، جو کمیشن کر رہے ہیں، وہ ان کے منہ سے چلے جائیں گے. ظاہر خان، یہ آپ کی بڑی ایک اچھی تجویز ہے کہ اگر ہماری کیپیسٹی ایشوز ہیں تو ہمارے پی ایس ٹی پی کو فی الحال یہیں پہ فریز کر دیا جائے یا اس میں کٹ لگا کے اس کو انفراسٹرکچر ڈیولپ اس پہ کیا جا سکے. یہ تمام مہمانوں سے ہم گفتگو مزید بھی کریں گے. مجھے بریک کا کہا جا رہا ہے، جب بریک کے بعد واپس آئیں گے تو ڈاکٹر جاوید علی خان صاحب کی تجاویز، ان کے تجربے سے، اور انہوں نے انوائرمنٹ پہ، کلائمیٹ چینج پہ بہت کام کیا ہے، ان سے ہم بات کریں گے کہ آپ اس وقت کنٹری ہیڈ بھی ہیں. اقوام متحدہ اور بالخصوص UN ہیبیٹاٹ کا کیا اس میں رول ہے اور کیا بلوچستان میں مزید رول پلے کر سکتے ہیں. ایک بریک کے بعد. ویلکم بیک ناظرین. ہم بات کریں بلوچستان میں حالیہ سیلاب اور سیلاب کی تباہ کاریاں اور اس کے بعد ری ہیبلیٹیشن کا جو مرحلہ ہے اسے خوش اسلوبی سے گزرنا چاہیے تھا، اور دعوے بہت ہوئے، وعدے بہت ہوئے، کمٹمنٹس بہت زیادہ ہوئی، بلوچستان کا نام استعمال بھی بہت زیادہ ہوا کہ ہم بلوچستان کے احساس محرومی کو دور کریں گے. یہ سب کچھ بھی ہوتا رہا، لیکن ابھی تک حالات جوں کے تو ہیں. ماہرین زیادہ بہتر بتا سکتے ہیں. ڈاکٹر جاوید علی خان صاحب، میں آپ کی طرف دوبارہ آؤں گا. یہ بتائیے گا سر کہ انوائرمنٹ تو ہمارا ڈیفینیٹلی، کاربن ایمیشن ہمارا نہیں ہے، لیکن کلائمیٹ چینج میں ہم 6 نمبر پر آ رہے ہیں، اور G20 ممالک جو ہے وہ ہمیں جان بوجھ کے، یعنی یہ کہا جائے کہ دے آر ریسپانسبل، جس کا تعین کیا اقوام متحدہ کے سیکریٹری جنرل انٹونیو گوترس نے بھی، انہوں نے بھی یہی کہا کہ G20 ممالک اس کے ریسپانسبل ہیں. وہ بات تو سمجھ میں آتی ہے. ہمیں ایڈمنسٹریٹیولی کیا کرنا چاہیے، انتظامی طور پر ہم نے کیا کرنا ہے، ہماری تیاری کس طرح ہونی چاہیے بالخصوص بلوچستان کو لے کر؟ ڈاکٹر جاز صاحب، یہ آپ ہم لوگوں کو اپنے ماحول کو سنبھال کے رکھنا یا درست رکھنا جو ہے وہ آپ دیکھیں کہ نکاسی کا بندوبست جو ہے وہ صحیح ہو، اور اگر ہمارا بلوچستان کا ایکو سسٹم بہت فرجائل ہے اور وہاں پر ہلکا سا بھی جو ماحولیاتی اثر ہو اس سے بہت زیادہ، اور خاص طور پر بارش اور سیلاب، اس کا جو ہے نا، چونکہ ریگستانی علاقہ ہے اور ریگستانی علاقے میں جو ہے نا یہ عمل بہت شدید ہوتا ہے، اور اس وجہ سے جو ہے وہ بلوچستان متاثر ہوا ہے. اس کا تدارک کرنے کے لیے یہ بہترین طریقہ ہے کہ اس کا سیٹلائٹ امیجریز کے ذریعے دیکھا جائے کہ کس ٹپ سے زیادہ پانی آتا ہے، اور وہ اس کو روکنے کے لیے جو بند بناتے ہیں یا اس طرح کے پروٹیکشن والز وغیرہ بناتے ہیں، وہ چیز اگر ہو جائے تو اس سے جو ہے نا مستقبل میں اس کا زور یا توڑا جا سکتا ہے. تو ایک بات تو یہ ہو گئی. دوسرا میں یہ کہہ رہا تھا کہ بلوچستان پانی کی فقدان کی وجہ سے بالکل انڈر گراؤنڈ واٹر خشک گیا تھا.
اور کارج پورے جو ہیں جو صدیوں سے چل رہے تھے، جو آبی نظام کا مین ذریعہ تھا، کارزات بالکل ختم ہو گیا تھا، تو وہ اب بحال ہو جائے گا، وہ اب بہتر ہو جائے گا. تو لوگ اگر بہت اچھی پلاننگ کے ساتھ چلیں، یعنی سسٹینیبل ڈیولپمنٹ کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ اتنا آپ استعمال کریں کسی ریسورس کو کہ اس کے اندر پیدا ہونے کی یا دوبارہ ریہیبلیٹیٹ ہونے کا وہ قائم رہے. لیکن اگر مثلا اس کا مقصد ایک طریقے سے یہ کہا جاتا ہے کہ جیسے تالاب سے مچھلی پکڑتے ہیں تو آپ نے دیکھا ہوگا جال میں چھید ہوتے ہیں، وہ چھید اس لیے ہوتے ہیں کہ چھوٹی مچھلیاں باہر چلی جائیں اور بڑی مچھلیاں جال میں رہیں، تاکہ چھوٹی مچھلی کو اپنے دوبارہ افزائش کا موقع لگے اور وہ تالاب ہمیشہ قائم رہے اور ہمیشہ آپ کو وہ فائدہ دیتا رہے. تو سسٹینیبل ڈیولپمنٹ کا مقصد یہی ہے کہ جیسے کہتے ہیں کہ آپ اپنے ریسورس کو اس طرح استعمال کریں کہ وہ ریجنریٹ ہونے کی کیپیسٹی اس کے اندر قائم رہے اور موجود رہے. تو یہ اب سائنٹیفک ٹولز ایسے آ گئے ہیں کہ اب انسان کی آنکھ تو جیسے تھوڑا دیکھتی ہے، لیکن یہی آنکھ اب آسمان پہ چلی گئی ہے. تو یہ جو آسمان کی آنکھ ہے نا، جو ہمارے ملک کو اچھے سے دیکھ سکے، وہ سیٹلائٹ امیجریز کی ٹیکنالوجی. ڈاکٹر صاحب یہ بھی آپ کی اچھی تجویز ہے. آپ نے کارزات کا ذکر کیا، کارزات میں پانی تو آ گیا لیکن کارزات پر تو تعمیرات ہو گئی، پھر کیا کریں؟ تو یہ دیکھیں نا، یہ تو ہیومن انٹرونشن جو انسانوں کا عمل ہے نا، انسان اپنے ماحول کو یعنی جس پیڑ سے بیٹھا ہے اسی پیڑ کو کاٹ رہے، یعنی شاخ پہ بیٹھا ہے اسی شاخ کو کاٹ رہے. تو دیکھیں قدرت تو پھر مطلب جب اپنے اس پر آتی ہے تو اس سے تو پھر بچنا مشکل ہو جاتا ہے. تو ہم لوگوں کو جو نقصان ہونا تھا یا جو غلط طریقے تھے بدلنا تو لازمی پڑے گا نا. اچھا ڈاکٹر صاحب، آپ کی موجودگی سے فائدہ اٹھاتے ہوئے ہمارے کچھ جو ذمہ دار ہیں ان تک بھی تاکہ آپ کا پیغام پہنچے، ہمارے ذمہ دار دریاؤں کے راستے میں آ کے کمپیکشن کرتے ہیں، سٹون سے مٹی سے بھرائی کر کے پھر وہاں پہ باغات بھی بنا دیتے ہیں. تو یہ ضروری تو نہیں، قدرتی آفات تو اللہ کی طرف سے آتی ہیں، اسے تو نہیں روکا جا سکتا، لیکن قدرتی آفات اور سیلاب کے راستے میں تعمیرات کرنا، کمپیکشن کرنا، کیا یہ مزید خطرات کو جنم نہیں دیتا؟ جی یہ تو ایک لحاظ سے سمجھیں کہ یہ جرم کہنا چاہیے اپنے اوپر بھی اور آنے والی نسلوں کے اوپر بھی، کہ آپ اس طرح سے اگر راستہ روک دیں گے تو وہ جو ہے نا وہ اور اس کا زور بڑھ جائے اور اس سے نقصان زیادہ ہوگا. تو میں کہتا ہوں کہ اب کلائمیٹ ریزیلینٹ پلاننگ کی بات ہو رہی ہے. اب جو بات کی جا رہی ہے یا یو این سسٹم میں بھی بات کی جا رہی ہے کہ انفراسٹرکچر بھی کلائمیٹ ریزیلینٹ ڈیولپمنٹ کانسیپٹ کے اندر ڈیولپ کرنا پڑے گا، گھر بھی اسی طرح سے بنانا پڑے گا. یعنی کلائمیٹ ریزیلینس کا کمپوننٹ ہر ڈیولپمنٹ کے فیکٹر کے اندر بلٹ ان کرنا پڑے گا. بالکل ٹھیک کہہ رہے ہیں. میں ڈاکٹر صاحب دوبارہ آپ کی طرف آتا ہوں. بڑا ایک اہم نقطہ چھیڑا. میرے بھائی ہیں ملک رشید صاحب اور ملک نسیم صاحب، لیکن ان سے کچھ گلہ بھی ہے. بالکل جہاں پہ حکومت کی عدم دلچسپی، ہم اس کا ذکر بھی کریں گے. جہاں ہماری اپنی کوتاہیاں ہیں، خود احتسابی بھی ہم نے کرنی ہے. ہنا اڑک کی آپ نے بات کی، تو میں ہنا اڑک کو جانتا ہوں اچھی طرح. میں وہاں وزٹ بھی کر چکا ہوں. میں نواں قلعے کے تمام علاقے جان چکا ہوں. میں نے ہاؤسنگ سوسائٹیز بھی بنی ہوئی دیکھی ہیں. کئی ایکڑ زمینیں ہیں جن پہ ہاؤسنگ سوسائٹیز بن گئی، باغات بنے ہوئے. ہنا اڑک کی جو وہ ندی جہاں پہ ایک زمانے میں پانی آیا کرتا تھا خوب، وہ اتنی چھوٹی ہو گئی ہے کہ باغات اتنے اس پہ کلوز کر دیے. ہم پانی کے راستے میں کیوں آتے ہیں؟ ہمیں بھی تو تھوڑا سا سوچنا چاہیے کہ ہم نیچر کے خلاف جا رہے ہیں. جس طرح ڈاکٹر صاحب نے بھی کہا کہ جب ہم نیچر کے خلاف جاتے ہیں تو نیچر تو پھر ہمیں اٹھا کے نیچے پھینکے گی زمین پہ. جی تو یہ غلطیاں ہماری بھی ہیں. ہم نے اپنا خود احتساب بھی تو ڈاکٹر صاحب بالکل کلائمیٹ چینج ضروری ہے. پر یہ ہے کہ ڈاکٹر صاحب جو ہمارے سینئرز ہیں، جو تقریباً ان کی عمر کوئی 88 89 98 سال عمر ہے، ان کے مطابق یا جو ان سے سینئر ہے ان کے مطابق تقریباً
150 سال 170 سال 180 سال میں ایسے سیلابی ریلا فلڈ آج تک کسی نے نہیں دیکھا. یہ قدرتی آفات تھا. ٹھیک ہے کچھ کلائمیٹ چینج ہوئی ہے نوا کلی سائٹ پہ, ہمارے علاقے میں تقریباً نہیں ہوئے. آپ ماشاءاللہ اچھی طرح جانتے ہو کہ مثلا اس سے پہلے جو 150 سال میں یعنی 200 سال میں ایسے سیلابی ریلا نہیں آیا. ابھی بھی تقریباً کچھ دن پہلے ہم لوگوں نے ایک احتجاج بھی کیا, ایک پریس کانفرنس بھی کیا کہ ہم لوگوں کو ایک ماسٹر پلان دیا جائے. ایک ماسٹر پلان دیا جائے. میں آپ کو اس لیے کہنا چاہ رہا ہوں اسپن کاریز کا جو کراس آتا ہے نا جی ہنا لیک کی طرف جانے کے لیے, اس کے بعد ایک برج آتا ہے. جی بالکل. برج سے جب آپ کراس کریں جی بالکل تو رائٹ سائڈ پر آپ دیکھیں یہ ندی کتنی بڑی تھی, اس کو کلوز کرتے 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 ہم نے اتنی چھوٹی بنا دی اور سائڈوں پہ باغ تھے, پھر کہا جی یہ دیکھیں سارے باغ اب ندی نالے بن گئے. جی بالکل ڈاکٹر صاحب, یہ تو کچھ اکثریت تو اس طرح نہیں ہے, کچھ گھرے اس طرح تھے یا کچھ لوگ اس طرح تھے. کچھ کی بات نہیں سارا نہیں, اکثریت نہیں. بالکل میں نے ڈاکٹر صاحب کہا پہلے بھی کہا کہ 200 سال پہلے بھی اگر آپ جائیں دیکھ لیں ایسے سیلاب آج تک کسی نے نہیں دیکھا. 100 سال بھی ہونا پانی دوبارہ وہیں سے آئے گا. بالکل 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 اس میں کوئی شک نہیں ہے. مگر یہ مثلا موجودہ جو کچھ ہے ہوا ہے مگر اتنا نہیں ہوا ہے جو لوگ کہہ رہے کہ ندی میں گھر بنا ہے. نہیں سب کی بات نہیں کر رہے, یہ ایسی جان چھڑانے والی اگر حکومت بات کرے کہ سارا متاثرین کا قصور نہیں ہے, نہیں سارا متاثرین کا نہیں ہے, 5% تو ہے نا. نوا کلی سیٹ پہ کچھ اس طرح ہوا تھا جو یہ جو ڈیزاسٹر کے دوران اس طرح کچھ ہوا تھا, مگر اکثریت مشن یہ طوفانی ریلا ڈاکٹر صاحب تقریباً کوئی 34 تقریباً منٹس یہ تقریباً 34 کے 37 گھنٹے یہ مسلسل بارش ہوا تھا. میں وہیں پہ تھا, کوئٹہ میں تھا. بالکل. تو آپ اندازہ کریں پھر آپ موجودہ آپ حالات بھی دیکھ رہے ہو, کوئٹہ کا حالات دیکھ لیں. ہمارے پاس اس ٹائم مثلا ڈیزاسٹر مینجمنٹ کا کوئی کنسپٹ نہیں ہے ہمارے پاس. اتنا مثلا لاوارث صبح ہے, آپ دیکھ لیں. باقی تو آفت اللہ کی طرف سے آتا ہے, اس میں کوئی شک نہیں ہے. مگر یہ جو موجودہ جو ہم اکثر سوشل میڈیا پہ دیکھ رہے ہیں کہ لوگ بڑی جی ان لوگوں نے گھر ندی میں بنائے, جی ان لوگوں نے گھر باغات میں بنائے, نہیں ایسا نہیں ہے. ایسا نہیں ہے, یہ ہے ایسا طوفانی بارش آج 200 سال میں ہم لوگوں نے نہیں دیکھا. میں آپ کو ایک بات بتاؤں, دیکھیں یہ بات ہم مقام بالا تک آپ کی پہنچانا چاہتے ہیں, آپ کی تکالیف, آپ کی پریشانیاں, آپ کے مسائل, لیکن ایسا تو نہیں ہے کہ میں ایک ایسا نقطہ ہے جس سے میں نظر انداز کر دوں اور تعمیرات جو ہوئی ہیں کچھ اس کو بھی میں نظر انداز کر دوں. میں کہوں نہیں جی سارے کا سارا جناب حکومت کر رہی ہے, سارے کا سارا میں سیلاب کو مورد الزام ٹھہرا دوں. ڈاکٹر صاحب اس ٹائم آپ دیکھ لیں ابھی اکتوبر میں ہمارا سینٹیگریڈ منفی میں جاتا ہے. ہاں بالکل جائے گا, سردی ہوگی بہت شدید, خاص طور انوڑ آپ نے دیکھا ہوگا, بالکل آپ بہتر جانتے ہیں. اس ٹائم موجودہ جو ہمارے انوڑ کے حالات ہے ڈاکٹر صاحب آپ تو گئے ہوں, آپ میں بتا نہیں سکتا. آپ دیکھ لو, آپ ہریان پر جاؤ, خون کے آنسو ہوتا تھا جب میں یہ ہمارے صوبے کا حال ہے کہ ابھی تک گورنر صاحب آیا تھا, قائم مقام گورنر, وہ بیچارہ ہے ان کے پاس کلرک کا اختیار ان سے زیادہ ہے. بس آپ ایک کام ضرور کرنا, جب آپ کے پاس جو یہ تفریح کے لیے لوگ آتے ہیں ان کو سیب توڑنے دیا نہیں, یہ نہ کہنا کہ وہاں پہ واپس لگاؤ. نہیں ڈاکٹر صاحب اس دفعہ ہم لوگ سوچیں گے انشاءاللہ, اور حکومت کی لاپرواہی بھی ہم لوگ دیکھ رہے ہیں. بالکل ٹھیک ہے, بالکل تو انشاءاللہ ہم بھی سوچ رہے ہیں آگے ہمارے جو مشران صاحبان ہیں بالکل اپنا, میں آپ کی طرف آؤں گا. بالکل جس طرح یہاں پہ ملک نسیم کاکڑ صاحب نے جو بات کی ہے, ہنا اڑک کے مسائل کی بات کی ہے, ملک رشید کاکڑ صاحب, حکومت کی عدم دلچسپی ہے, بالکل ہے, اس میں کوئی لگی لپٹی بات نہیں ہے. ڈیزاسٹر مینجمنٹ کو جتنا فعال ہونا چاہیے اتنا فعال نہیں ہے, انتظامیہ کی کیپیسٹی نہیں ہے, انتظامیہ بھی لاپرواہی بہت ساری جگہوں پہ کر رہی ہے. لیکن خدارہ ملک رشید کاکڑ صاحب اس پر بھی تو بات کریں, ہم نے اپنا احتساب بھی تو کرنا ہے, ہم نے بھی تو آنے والے دنوں میں خیال کرنا ہے. یہ وہی والی بات ہوئی, زلزلہ آیا رات کو, آدھی رات کو پورے سسٹم کو ہلا کے چلا گیا, ہم نے مسجدوں میں نمازیں اور اعلان شروع کر دیے اور اذانیں ہونا شروع ہو گئی, لیکن صبح جیسے ہی اٹھے وہی کام ہو گیا جی, دوبارہ سے وہی ہم کرنا شروع ہو گئے جو ہمارے روزمرہ کے معمولات ہوتے ہیں. ڈاکٹر صاحب آپ نے بہت بڑی اچھی بات کی. اس بارے میں صرف پی ڈی ایم اے جو ہے آپ کو پتہ ہے اس کے پاس اتنا سٹاف نہیں ہے, اتنا ٹیکنیکل سٹاف نہیں ہے. ہم لوگ یہی تو کہہ رہے ہیں کہ خدا را والنٹیئر ضرورت نہیں کہ تنخواہ پیڈ والے لوگ وہ کام کرے, لیکن بلوچستان میں بہت سے این جی اوز ہے, ڈونرز ہے, اور یہاں پہ ایسے سرمایہ دار لوگ بھی ہے کہ وہ اس کے کراچی میں, اسلام آباد میں بہت ہوٹل بنگلے ہے, وہ بھی آگے نہیں آ رہے. اور دوسری بات ڈاکٹر صاحب میں بتاؤ, ظلم کیا ہو سکتا ہے, عوام لوگوں سے ناراض ہے, اس بات پہ ناراض ہے کہ
हमारे लोग जो है इस टाइम भी सियासत कर रहे हैं, यानी एक एरिया में पूरा सामान एक बंदे को दो दफा भी टेंट मिल रहे हैं। और एक ऐसे एरिया रहते हैं कि जहां पर कोई आज तक न प्लेडियम गई है, न जोश वाले गए, न कोई और टीम गई। इस मौके पे भी लोगों के साथ नाजायज हो रहे हैं। मैं कहता है अल्लाह के लिए इंसान काम करे, ये हमारे अपना सूबा है। हम तनकीद बनाए, तनकीद छोड़े, जो लोग अच्छे काम करते हैं उसके साथ देना चाहिए। बिल्कुल। और यहाँ पे एक गवर्नमेंट ने पाबंदी लगाए, कुछ डोनर को बलूचिस्तान को आने नहीं देता है, कहते हैं एनओसी लाओ। अब आपको खुद पता है इकनॉमिक अफेयर डिवीजन इस्लामाबाद में एक लेटर जारी किया कि बलूचिस्तान में जो डोनर जाता है 6 महीने के लिए कोई पाबंदी नहीं है। लेकिन अफसोस से कहना पड़ते यहाँ पे कुछ ऐसे लोग आए जो बेचारे कुछ डिस्ट्रिक्ट में चले गए, वहाँ पे हमारे कुछ इंतजामिया के अफसरान से एनओसी मांग रहे। खुदा से इस हालात को जो है वो खुद बहुत अहम नुक्ता उठाया इस हालात पे यूनिवर्सिटी वगैरह बंद किया जाए, जो मुखैर हजरात थे वो भी आगे आ जाए। हम उसके साथ है, एनजीओज वाले, मुखैर हजरात, कारोबारी लोग, अगर हम लोग खुद एक दूसरे के ख्याल करें तो मेरे ख्याल से हालात ठीक हो सकता है। हम लोग ये नहीं कहता है कि सिर्फ पीडीएम जिम्मेवार है, हम सब जिम्मेवार है इसमें। बिल्कुल। ताकि मैं आता हूँ मलिक रशीद, आपने बहुत ही अहम नुक्ता उठाया है और मैं ये समझता हूँ कि ये आपका नुक्ता सबसे अहम नुक्ता है जो आज आपने उठाया हमारे प्रोग्राम में। सबके ख्याल करना चाहिए, जो गरीब लोग है, जो वाकई बेचारों के साथ जुल्म हुआ है, 24 डिस्ट्रिक्ट तबाह हो गए, तो उसके ख्याल करना चाहिए। सब डोनर को के पास जाना चाहिए, सब हमारे एमपीए साहिबान को करना चाहिए कि वहाँ पर जाकर के खुद हालात का जायजा लेवे। तो मेरे अभी डॉक्टर साहब यही हुआ, बातें तो बहुत होती है, मैं कहता हूँ कि बात यही से ख़त्म होती है कि हम लोग सब इसमें जा कर के इस काम में खैर में हिस्सा ले। ये आपने एक बड़ा एक अहम नुक्ता उठाया है मलिक रशीद काकड़ साहब, आपने ये इतना इंपॉर्टेंट नुक्ता उठाया कि इकोनॉमिक अफेयर्स ने बाकायदा एक नोटिफिकेशन जारी किया है कि किसी भी ऑर्गेनाइजेशन को 6 माह तक के लिए किसी एनओसी की ज़रूरत नहीं है, वो जा सकती है। और फिर दूसरी जानिब गवर्नमेंट ऑफ बलूचिस्तान अगर उस पे एनओसी मांगने की बातें करती है, ये तो बिल्कुल ऐसे ही है जैसे ईदी के कुछ रजाकार कराची में और उसके गिरदो नवा में सिंध में कुछ काम करना चाहते थे तो उनके टेंट रोक दिए जी कस्टम जो काम ने, गाड़ियां रोक दी जी, आए जनाब पहले आप चेक कराएं, पेरिशेबल आइटम्स रोकने की कोशिशें की गई। ये नहीं कुछ तो सोचना होगा कि ये क्या हम करने जा रहे हैं कि एक तरफ सूबे में ये सब कुछ चल रहा है, फिर पॉलिटिक्स के हवाले से आपका नुक्ता भी बड़ा है। हमें जाहिर खान, क्या जो हम तक इतलात मौसूल हुए हैं कि एमपीएस की ईमा पर इंतजामिया डिस्ट्रीब्यूशन कर रही है, इसमें कुछ सच्चाई है कि मखसूस हलकों में ज्यादा से ज्यादा काम किया जा रहा है जहां उन एमपीएस के वोटर्स हैं या जहां उनका मैंडेट है, ऐसा भी है? डॉक्टर साहब, बहुत तो अफसोस के साथ कहना पड़ता है कि हमारे सूबे में सबसे ज़्यादा करप्शन और कमीशन जो है, चाहे वो वैसे तरक्याती मद में हो या कुदरती आफात के मद में हो। आपने जिक्र खुद भी किया है कि अवारान में ज़लज़ला आया था, इसी तरह ज़ियारत में आया था, इसी तरह अरनाई में, लेकिन वो लोग अभी तक हुकूमत की तरफ देख रहे हैं, लेकिन हुकूमत के खातों में यही फाइल जो है वो आ रही है कि प्लान जगह पे इतना करोड़ रुपए रिलीज करे, प्लान जगह पे इतना करोड़ रुपए जो रिलीज किए। अभी भी जो है अपना जो राशन है, बाकी तो उन्होंने अभी तक कोई चीज शुरू नहीं किया कि फलान को मकान बनाएंगे, फलान को क्या दे देंगे। मेरे ख्याल में कुछ 250 के करीब लोगों को जो शहीद हुए थे उनको भी मुआवजा दिया गया, लेकिन राशन जो दे रहे एक एक शख्स ने 10-10 दफा ले लिया और एक शख्स ने अभी तक एक चीज भी नहीं लिया। वो क्या है, वो एक जगह पे किसने क्या कहा था कि भाई एक जगह पे राशन तकसीम किए, फिर वापस उन लोगों से ले लिया, कहते ये तो प्लान पार्टी के है, आपने क्यों तकसीम किए, हम लोगों को तो प्लान पार्टी के लिए लाए थे। तो ये अगर जो है हम कुदरती आफात में पार्टी के वोटर को देखेंगे और अपने आप को अपने नाम कमाने के लिए हम इस तरह कार्रवाई करेंगे तो अल्लाह हमसे नाराज नहीं होंगे तो क्या होंगे। यही सिस्टम अगर चल रही है तो फिर जो है वो जो असल मुतासरीन है, डॉक्टर साहब हम लोग तो रिपोर्टिंग करते हैं, अक्सर औकात जो असल मुतासरीन है वो मेरू में जो लोहाम लोग है, जो बासर लोग है, जिनकी अप्रोच है, उन लोगों को जो है चीजें मिल रही है। ये सिस्टम जो है अभी इधर भी शुरू है, तो ये सिस्टम जो है अगर शुरू है तो फिर अल्लाह करे कि हम लोगों के लिए खुदा नहीं करे, हम इसी तरह जो कुदरती आफात का सामना करते रहेंगे। मैं ज़ाहिर खान आपकी बात से इत्तेफाक करता हूँ। मुझे ब्रेक का कहा जा रहा है, तो नाज़रीन ब्रेक से कबल आपको एक वाकया ज़रूर आपके साथ शेयर करना चाहूँगा। सब जानते हैं हमारे साथ जो यहाँ इस वक्त लोग बैठे हैं, चश्मा चौज़ई का इलाका है कोयटा में,
وہاں جب میں گیا تو ایک شخص مجھے بڑی زبردستی وہاں سے لے گیا کہ جی آپ آئیں یہاں پہ بھی ذرا وزٹ کریں، دیکھیں کیا صورتحال ہے۔ جب میں وہاں پہنچا تو وہ بندہ رو رہا تھا، میں نے اس سے رونے کی وجہ پوچھی تو اس نے کہا ڈاکٹر صاحب ماں سلویش ایکڑ مزکا ہوا، 40 ایکڑ میری زمین تھی جس میں میرا یہ گھر ٹوٹ گیا، وہ بھی جزوی طور پر گھر منہدم ہوا تھا۔ تو میں نے اس شخص سے یہ پوچھا کہ آپ کے پاس 40 ایکڑ زمین ہے اور 40 ایکڑ زمین چشمہ چزئی میں اس کی کیا قیمت ہوگی، یا ایئرپورٹ کوئٹہ ایئرپورٹ کے قریب اس کی کیا قیمت ہوگی، کتنی مہنگی وہ اراضی ہے، آپ رو رہے ہیں۔ تو جو ایک بندہ جو صرف 1000 فٹ اور 900 فٹ کے ایک چھوٹے سے کچے مکان کے اندر رہتا ہے، وہ بھی اس کا اپنا نہیں ہے، وہ بھی کرایہ دے رہا ہے اس کا، تو وہ کتنا رو رہا ہوگا، اس کی کیا حالت ہوگی۔ تو کیا ہم اپنا احتساب کریں گے کہ ہمیں بھی تو کسی کی مدد کرنی ہے؟ ہماری بدقسمتی یہ بھی ہے کہ ہماری اسلامی تعلیمات کا یہ حصہ ہے کہ ہم بر وقت زکوٰۃ، خیرات اور ایک دوسرے کی مدد نہیں کرتے، کیونکہ اللہ نے فرشتوں کو نہیں بھیجنا، ہم نے ایک دوسرے کی مدد کرنی ہے، اور انسان ہی انسان کے کام آئے گا، انسان کے ذریعے ہی انسان کی کمپنسیشن ہوگی۔ لیکن حکومتی اقدامات اس میں اس چیز کو ہم کبھی بھی ضم نہیں کر سکتے کہ جی عوام کو ہی کرنا چاہیے، نہیں، ریاست وقت جو حکومت وقت ہوتی ہے اور ریاست ہوتی ہے اس کی ذمہ داری ہوتی ہے کہ وہ اپنی عوام کو سہولیات دے، اور اگر اس طرح کی قدرتی آفات آئے تو ان کو کمپنسیٹ کرے، کیسے کرے، لیکن ہم نے بھی دیکھنا ہے کہ ہماری خامیاں کہاں کہاں ہیں، کہاں کہاں ہم نے بھی اللہ کے حضور سجدہ کرنا ہے اور اللہ سے معافی مانگنی۔ ایک بریک کے بعد اس پہ مزید بات کریں گے۔ ویلکم بیک ناظرین، ہم بلوچستان کی اس قدرتی آفت کے بعد بحالی کے عمل کی بات کر رہے ہیں، ری ہیبلیٹیشن کیسے ہوگی، اتنی سکیٹرڈ پاپولیشن ہے، 42% آف پاکستان ہے، اب ہم نے ایک دور دراز کے علاقوں میں بھی جانا ہے، اور منصفانہ تقسیم نہیں ہو رہی، شفافیت ہے، ایک ٹرسٹ ڈیفیسٹ ہے گورنمنٹس اور عوام کے درمیان، اس ٹرسٹ ڈیفیسٹ کو بھی دور کرنا ہے، لیکن حکمت عملی خاص طور پر ہم نے ترتیب دینی ہے، کیونکہ ہمیں تلخ تجربات سکھاتے ہیں اور ہم سیکھتے نہیں، بدقسمتی یہ ہے۔ ڈاکٹر صاحب، سیکھنے کے لیے تو ہمارے پاس بہت کچھ ہونا چاہیے، بہت مواد ہمارے پاس ہونا چاہیے، کیا پہلے ہم نے اس کے لیے کوئی حکمت عملی اب نہیں تیار کرنی؟ کیا اس طرح کے ماڈل ہم نے نہیں بنانے؟ ری سیٹلمنٹ کیسے ہوگی سر، اور ری کنسٹرکٹ ہم کیسے کریں گے؟ اس کے لیے تو ہمیں بھاری معاوضے کی ضرورت پڑے گی، مالی امداد کی ضرورت پڑے گی۔ آنے والے دنوں میں آپ کو لگتا ہے کہ $30 بلین اوور آل پورے ملک میں $30 بلین سے زیادہ کا نقصان ہے؟ یہ تو ایک محتاط اندازے کے مطابق تخمینہ لگایا گیا ہے۔ ڈاکٹر صاحب ابھی تو $70 بلین کی بات کر رہی ہیں، جی ہاں، اور وہ دوبارہ فلیش اپیل کرنے والے ہیں۔ میرے خیال میں اگلے ہفتے ایک اور نئی اپیل آئے گی جس میں کہ اس کا جو $30 بلین یا پہلی اگست کے مہینے میں فلیش اپیل آئی تھی، تب اس کا مطلب کہ یہ کیا گیا تھا۔ لیکن یہ ہے کہ دیکھیں ڈاکٹر صاحب، بات یہ ہوتی ہے کہ جامع پلاننگ ہونے کی ضرورت ہے، اور جامع پلاننگ کلائمیٹ ریزیلینس کو سینٹرل پوائنٹ بنا کر کہ کلائمیٹ ریزیلینس یعنی ان آفات کو روکنے کے لیے یا اس کے مقابلہ کرنے کے لیے جو پلاننگ ہونی چاہیے اس کو سامنے رکھ کر کرنا پڑے گا۔ تو ٹیکنالوجی کا زیادہ عمل دخل ہوگا، یہ ہر علاقے کا اپنا اپنا ایک ایکو سسٹم ہے، اور جی ہم دوبارہ کوشش کریں گے کہ ہمارا ڈاکٹر جاوید علی صاحب سے رابطہ بحال ہو۔ آپ کی طرف میں ایک مرتبہ دوبارہ آؤں گا، کیا اب آپ کی حکمت عملی ہے، کیا آپ کرنا چاہیں گے، اور حکومت وقت کے پاس کیا اتنے وسائل ہیں؟ آپ سمجھتے ہیں کہ وہ وسائل ہونے کے باوجود بھی آپ لوگوں کی طرف توجہ نہیں دے رہی؟ کیونکہ صرف ایک ہنا اڑک کی بات تو ہم کر رہے ہیں، آپ تشریف یہاں پہ لائے، ہمیں بہت خوشی بھی ہے، ہمیں جیسے پتہ چلا کہ آپ اسلام آباد آئے، ہم نے آپ کو فوراً بلایا کیونکہ یہ فورم ہمارا حاضر ہے، اور جہاں آپ کی جو شکوے گلے ہیں آپ بالکل کر سکتے ہیں۔ اربوں روپے کی ہماری کھجور پنجگور اور مکران ڈویژن اور کلاٹ ڈویژن کے آس پاس ملکہ علاقوں جہاں کھجور کی پیداوار ہوتی ہے، نایاب کھجور ہے ہماری، اربوں روپے کی کھجور بہ گئی ہے، آپ کی اربوں روپے کی سیب بہ گئے ہیں، سنجاوی والوں کا تباہ و برباد ہو گیا ہے سب کچھ سسٹم، وہ تو پہلے بھی ان کو ایک دفعہ جالہ باری میں بھی بہت نقصان ہوا تھا۔ تو اب کیا کرنا ہوگا؟ ہم نے کیا کرنا ہے؟ سب سے پہلے حکومت سے بہت ہو گئے گلے شکوے، ہمارے مخیر حضرات بھی تو بہت ہیں، ارباں روپی لری، کروڑاں روپی لری، لیکن 5 روپے کا وہ مدد کرنے کو تیار نہیں ہے، یہ جذبہ کدھر گیا؟ ڈاکٹر صاحب یہ تو اپنی مدد آپ کہتے تو
تو ہم لوگ کر رہے سارے کر رہے بلکہ ہم اپنے علاقے میں کر رہے آپ اپنے علاقے میں کر رہے اس ٹائم پورا بلوچستان پانی میں ڈوبا ہوا ہے ہمیں پورا بلوچستان کا احساس ہے کیونکہ بلوچستان اس ٹائم ڈاکٹر صاحب ایک لاوارث صوبہ ہے نہ اس میں موجودہ حالات میں نہ وہاں پہ سی ایم ہے نہ وہاں پہ گورنر ہے ہمارا مطالبہ ہے مرکزی گورنمنٹ سے وفاق سے ہمارا مطالبہ ہے کہ وہاں پہ ایک کمیٹی تشکیل دی جائے وفاقی حکومت کہ چیف سیکرٹری کے تھرو چیف سیکرٹری بلوچستان کے تھرو کہ جہاں پہ ڈیزاسٹر ہے جہاں پہ ڈیمیجز ہے ان کا خود جائزہ لے یہ وہی چیف سیکرٹری تو نہیں جب وہ وزیر اعظم کو ادھر پنجرا پل پہ بریفنگ دے رہے تھے وہ جیسے ہی نکلے تو بریفنگ کا پتہ چلا سارا سر ابھی دیکھو بیوروکریٹ سے ابھی آپ بلوچستان کے حالات سے آپ بخوبی واقف ہیں آپ دیکھ رہے ہیں آپ ہمارے حالات دیکھ رہے ہیں آپ گورنر کا حالات دیکھ رہے ہیں آپ سی ایم کو دیکھ رہے ہیں کہ ہمارے بلوچستان کا کیا حالات ہے ہم کہاں جائیں اسی لیے تو ہم اسلام آباد ہیں یہاں پہ وفاق پہ ہیں مثلا کل بھی ہم لوگوں کا میٹنگ ہے علماء صاحبان سے اور فیڈرل منسٹر سے بھی کل ہم لوگ ملے تقریباً 4 منسٹر سے ہم لوگ ملے نوابزادہ شاہزین بگٹی صاحب سے بھی ہم لوگ ملے سالک جو چودھری سالک صاحب ہے منسٹر اچھا ٹھیک سالک ان سے ملے کل بھی ہم لوگوں کا پروگرام ہے مولانا فضل الرحمان صاحب کے ساتھ ہم لوگوں کا ایک میٹنگ ہے ان کے ٹیم بھی ہمارے ساتھ ہے جماعت علماء اسلام کے جو ممبران ہیں ان کے ساتھ بھی ہم لوگوں کا ملاقات ہے ڈاکٹر صاحب یہ بلوچستان اس ٹائم لاوارث صوبہ ہے وہاں پہ ایک مفلوج نظام ہے جب ہمارا سی ایم صاحب آپ اندازہ کرے وہ 9 بجے اٹھتا ہے ایسے حالات میں 9 بجے 9 اس کا مطلب تو جلدی اٹھتے ہیں نہیں وہ صبح کے 9 نہیں رات کے 9 بجے رات کے 9 بجے وہ جاگتے ہیں اس موجودہ پورا بلوچستان پانی میں ڈوبا ہوا ہے نہ سی ایم کدھر گیا ہے نہ گورنر کدھر گیا ایک مفلوج نظام ہے وزیر داخلہ کو یہ آگے یہ جو موجودہ حالات جو ہم لوگ دیکھ رہے ہیں بلوچستان کے ڈاکٹر صاحب بہت خطرناک حالات یہ جو موجودہ جو ہمارے منسٹر صاحبان ہیں جو ہمارے سی ایم صاحبان ہیں یہ ان کو چھپنے کی جگہ نہیں ملے گی پھر آپ دیکھ لینا ڈاکٹر صاحب ہمارے سروے کے مطابق جو ہمارے سروے جو دیکھ رہے ہیں ہم قبائل کے ساتھ جو ہمارے رابطے ہیں یعنی مثلا ڈیرہ مراد جمالی جعفر آباد وہاں پہ ہماری پارٹی والی لوگ ہیں یہاں پہ ہمارے نوڑک کلہ سیف اللہ کلہ عبداللہ یہ جوب یہ علاقے سارے پانی میں بھی یار یہاں تک وہ نوڑک کوئی نہیں پہنچتے تو وہ توبہ کاکڑی کیسے جائے گا توبہ چرزئی کیسے جائے گا صرف ایک موسیٰ خیل میں بھی کچھ تباہی کسی کو پتا ہے پورا بلوچستان پانی میں ڈوبا ہوا ہے نہیں وہاں پہ مجھے یہ بتائیں کہ تمپ میں مشکے میں کسی کو پتا ہے کیا ہوا ہے تمپ میں کسی کو کیا پتا ہے یہ میں بول رہا ہوں ڈاکٹر صاحب یہ ہمارا وقت یہ سچ اور جھوٹ انہوں نے یہ فیصلہ کر لیا کہ وہ غیر جانبدار رہیں گے صحافیوں کی طرح بس اس نے کہہ دیا کہ میرے لیے خاموشی ٹھیک ہے اور مجھے یہ چیز کی ضرورت ہے وہ مل گئے لیکن یہ ہے کہ قدوس کے حوالے سے میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ وہ جو ہے بیمار ضرور ہے لیٹ جو وہ جاگتے ہیں اس میں کوئی شک نہیں ہے لیکن یہ بھی نہیں ہے کہ جو لوگ اس کے حوالے سے وہ پروپیگنڈے کر رہے ہیں کہ وہ کیا کر رہے ہیں کیا نہیں کر رہے ہیں نہیں کسی کی ذاتی زندگی پر کسی کی ذاتی زندگی پر کوئی بات نہیں کرنی چاہیے یہ حالات ہے کہ وہ اپنے فائلیں جو رکھتے تھے نہیں کسی کی ذاتی زندگی پہ کبھی بات نہیں کرنی چاہیے ہمارا یہ کام بھی نہیں ہے لیکن ڈیفینیٹلی ایک چیف منسٹر ہے وہ ایک پورے صوبے کو ہیڈ کر رہا ہے تو اگر وہ دیر سے اٹھے گا تو یہ ایک سوال ضرور بنے گا اور یہ پہلے ہوتا رہا میں کوئٹہ میں بھی تھا یہی باتیں ہوتی تھی حالانکہ قدوس بزنجو نے پہلے بھی کام بہت بلوچستان کے لیے کیا ہے وہ میں بعد میں آپ کی ماننے کے لیے تیار ہوں میں یہ نہیں کہتا کہ ایسا ہرگز نہیں ہے لیکن ساتھ میں ملک نسیم کاکڑ نے یہ بات بھی کی کہ اس دفعہ یہ ووٹ مانگنے کے لیے آئے ان کا اشر نشر ہوگا تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اس دفعہ بلوچستان کے لوگ جو ہے بڑے سراپا احتجاج ہیں بڑے غصے میں ہیں بڑے برہم دکھائی دیتے ہیں ڈاکٹر صاحب ہمارے عوام جو ہے وہ بھی پتہ نہیں ہے کہ اس کو کیا ہو گیا وہ جب الیکشن ہوتے ہیں تو آنکھیں بند کر کے ووٹ ڈالتے ہیں لیکن الیکشن کی بعد یہی لوگ جو ہے پھر اگر کوئی کام نہیں کرتے ہیں تو وہ ان کی پیچھے جو ہے بڑی باتیں کرتے ہیں کہ فلان شخص نے وہ کام نہیں کیا ہم اس کو رد کریں گے ہم اس کو ریجیکٹ کریں گے لیکن جب الیکشن آ جاتے ہیں عوام بھی اس طرح ہے کہ بس اس کو اگر کچھ ملا تو بس اس پہ پھر وہ کہتے ہیں کہ بس ٹھیک ہے اگر کچھ نہیں ملا تو کہتے ہیں کہ نہیں ہم نے نہیں کر رہے اچھا ٹھیک ہے ظاہر خان ٹھیک ہے میں ملک رشید کاکڑ صاحب کو چاہوں گا کہ وہ اب اختتامی لمحات ہیں ہمارے تو اب ملک صاحب سے پوچھنا چاہیں گے ایک تو ہمارے لیے خوشی کی بات یہ ہمارے پاس 2 ملک ہیں آج ایک ہمارے ساتھ اسٹوڈیو میں ملک ہیں اسلام آباد اسٹوڈیو میں ایک کوئٹہ میں ملک صاحب ہیں ملک صاحبان آپ لوگ بھی کچھ غریبوں کی مدد کر رہے ہیں کچھ آپ لوگوں نے فوٹو سیشن کروایا یا نہیں نہیں ہم لوگ تو میں تو خود مدد کر رہا ہوں میرا باقاعدہ ایک آرگنائزیشن ہے اس کے حوالے سے ہم لوگوں نے بہت کام کیا میں نے ابھی بھی پرپوزل بھیجے
मैं एक तजवीज़ देता हूँ डॉक्टर साहब, ये जो बलूचिस्तान की पसमानदगी है, ये जब तक ख़त्म नहीं होते, 21वीं सदी है, जब तक हम एजुकेशन पे जोर, मैं कहता हूँ अगर एजुकेशन होता आज हालात इस तरह नहीं होते हैं। 21वीं सदी में हमें हमारा मेल की रेशो एजुकेशन के 18% है, ख़वातीन का अभी तक 8% है। मैं तो एक तजवीज़ देता हूँ कि बलूचिस्तान में कोई रोड मत, कोई चीज़ नहीं बनाओ, सबसे पहले एजुकेशन। अगर एजुकेशन आ गया हम सब खुद ठीक हो जाएंगे, कोई सरदार कोई नवाबी पे नहीं चलेगा। बलूचिस्तान को तालीम दो, ये आपका एक स्लोगन मुझे बड़ा अच्छा लगा है और आपने बड़ी अच्छी बात की। बहुत सारी तजावीज़ आज सामने आई और एक इसमें जो सबसे अहम नुकता था, इकोनॉमिक अफेयर्स की जानिब से ये कहा गया है कि आपने किसी ऑर्गेनाइजेशन जो कि बलूचिस्तान और तबाहज़दा और जो मुतासरा इलाके हैं अगर उसमें काम करना चाहती है तो आपने उससे NOC तलब नहीं करनी। लेकिन हुकूमत बलूचिस्तान, ये इल्ज़ाम है या सच है, ये तो अब जवाब हुकूमत नहीं देना है कि क्यों उनको NOC उनसे मांगी जाती है, उनसे मांगी नहीं जानी चाहिए ऐसे हालात में जबकि बलूचिस्तान को गैर मामूली फ़ैसलों का वक्त है और गैर मामूली फ़ैसले करना पड़ेंगे हुकूमत वक्त को। बलूचिस्तान में बहुत काम करना है। सूबाई हुकूमतों पर भी हम तनकीद इसीलिए करते हैं, ये कोई ज़ाती तनकीद नहीं होती है, ना हम इससे खुशी होती है। हम चाहते हैं कि हम तारीफ़ करें कुदूस बिजनजो साहब, एक्सीलेंट जॉब, आपने बहुत अच्छा किया, सूबाई हुकूमत बहुत अच्छा काम करिए, PDM में बहुत अच्छा काम करिए। मुझे भी खुशी होती है कि बलूचिस्तान की में बेहतरी आए और बलूचिस्तान के लोग परफॉर्म करें, डिलीवर करें। लेकिन अगर कहीं कोई खामी होगी तो हम बताएंगे, तो आप नाराज़ मत होइएगा। अगर आप नाराज़ हो जाएं भी तो हमें कोई फ़र्क नहीं पड़ता, हम अपना काम छोड़ नहीं सकते, ये हमारी मजबूरी है। बहुत शुक्रिया मलिक नसीम काकड़ साहब, आप तशरीफ़ लाए। मलिक रशीद काकड़ साहब कोयटा में मौजूद थे, ज़ाहिर खान नासिर साहब हमारे साथ मौजूद थे कोयटा में, और डॉक्टर जावेद अली खान साहब भी हमारे साथ मौजूद थे। आप साबिक डायरेक्टर जनरल इन्वायरमेंट हैं और इस वक्त आप कंट्री हेड हैं यूनाइटेड नेशन हैबिटाट के। आपकी कुछ अच्छी तजावीज़, बल्कि बहुत सारी अच्छी तजावीज़ हमारे इस प्रोग्राम का आज हिस्सा रही। डेफिनेटली हुकाम बाला तक और मुतल्लिका हुकाम तक ये तजावीज़ भी पहुँची होंगी। इन्हीं तजावीज़ पर अमल करते हुए बलूचिस्तान के लिए काम करना है, चाहे वो हन्ना उड़क के लोग हों, चाहे वो संजावी के लोग हों, चाहे वो केच के लोग हों, चाहे वो पंजगूर के लोग हों, जिन्होंने अपनी फसलें अपनी आंखों के सामने बहती हुई देखी, जिन्होंने अपनी आंखों के सामने अपने प्यारों को बहते हुए देखा, कोई बचा ना सका, जिन्होंने अपनी आंखों के सामने अपने बागात को बहते हुए देखा, कि जिनको दोबारा से उन बागात को तैयार करना कितना मुश्किल मरहला होगा। खुदारा हम तो आज AC में बैठे, अच्छी गाड़ियों में बैठे, क्यों ये नहीं सोचते कि ऐसे लोग भी हैं जो इस वक्त बेयार व मददगार खुले आसमान तले फरियाद आओ पुकार है उनकी कि कोई उनकी मदद के लिए आए। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़।